السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک ایسا معاملہ جو کہ اکثر فرقہ پرستوں نے کھڑا کیا ہوا ہے اور ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کہ مولانا فضل الرحمن سے تعلق رکھتے ہیں یا دیوبندی بریلوی ٹائپ لوگ ہیں، اور وہ جماعت اسلامی کی فکر کو تو کاٹ نہیں سکتے، صرف مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق جملوں کو آگے پیچھے سے پکڑ کر قطع برید کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں اور پوری تصویر نہیں دکھانا چاہتے کہ کئی لوگ اقامت دین پہ نہ آ جائیں، کہیں پاکستان میں اسلامی نظام کی بات نہ کرنا شروع کر دیں، کہیں وہ لوگ اس ملک کے اندر عملی طور پر اسلامی نظام کے نفاذ کی کوشش نہ کرنے شروع کر دیں، جو کہ مولانا مودودی کا موقف تھا۔ پچھلے دنوں ہوا کچھ یوں کہ مولانا مودودی کی جماعت اسلامی کے اندر ایک مفتی صاحب جن کا نام ہے مفتی امتیاز مروت، مفتی امتیاز مروت صاحب یا مروت صاحب جب JUI فے یعنی فضل الرحمن کی جماعت کو چھوڑ کر جماعت اسلامی میں آئے اور مولانا مودودی کے لٹریچر سے بہت زیادہ متاثر تھے، ان سے کہیں کسی لیکچر کے اندر یہ بات نکل گئی کہ کیا صحابہ معیار حق ہیں، اس سے متعلق انہوں نے اپنا کچھ تذکرہ کر دیا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور باقاعدہ دلائل کے ساتھ دیا، لیکن دیوبندیوں اور بریلویوں نے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا ان کے خلاف اور مولانا مودودی کے خلاف بھی کہ صحابہ کے گستاخ ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ آپ کو اصل تصویر دکھائیں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے اور کیا چیز بتاتے تھے جس کو یہ لوگ ٹویسٹ کر کے توڑ مروڑ کر آپ کو دکھانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں پیر اقبال قریشی کا بھی نام سامنے آیا، اللہ کریم ان کو بھی ہدایت دے۔ بہرحال ہم مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے صحابہ کے متعلق جو ارشادات ہیں یا اقوال ہیں وہ آج بیان کریں گے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں رسائل و مسائل ہے اور اس کا حصہ چہارم ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت طویل سوالات اس کے اندر پوچھے گئے، صحابہ سے متعلق بھی اور ان کی دعوت اور فکر سے متعلق بھی۔ یہ سوالات جو ہیں امارت شرعیہ بہار کا سوال نامہ تھا اور اس کے جواب یہاں پر لوگوں کو بتائے مولانا مودودی نے، جو کہ بعد میں چھاپے گئے اور اسی کو اس کتاب کے اندر بعد میں چھاپا گیا۔ تو آئیے، اس میں ایک سوال تھا کہ آپ حضرات کے خیال میں صحابہ کرام کا اجماع شرعی طور پر حجت ہے یا نہیں؟ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والا، ان کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کرنے والا جو دین داروں کی شان سے بعید ہے، فاسق و گناہ گار ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ دونوں سوال مولانا سے صحابہ کے متعلق پوچھے گئے۔ تو آئیے ذرا ان کا جواب سنیے اور اس کو دنیا میں پھیلا دیں کہ مولانا مودودی تو یہ صحابہ کے بارے میں سوچتے تھے، جبکہ لوگ پروپیگنڈا کچھ اور کرتے ہیں۔ تو پہلے سوال کے جواب میں انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، میرے نزدیک صحابہ کرام کا اتباع حجت ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی صحابہ کرام کی اتباع جو ہے نا، اس کو کہا کہ یہ حجت ہے۔ پھر دوسرے سوال کے بارے میں جس میں پوچھا سائل نے کہ ان کو برا بھلا کہنے والے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو مولانا نے جواب دیا، صحابہ کرام کو برا کہنے والا میرے نزدیک صرف فاسق ہی نہیں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ ورڈز، صحابہ کرام کو برا کہنے والا میرے نزدیک صرف فاسق ہی نہیں بلکہ اس کا ایمان بھی مشتبہ ہے۔ پھر آگے لکھا، من ابغضہم فببغض ابغضہم، یہ بھی آگے لکھا۔ پھر آگے لکھا کہ ہم اسے مسلمان مانتے ہیں مگر اس کی اصلاح کی کوشش کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ بہرحال اگلے سوال کا حصہ ہے فرائض کے تارک کے حوالے سے، لیکن صحابہ کے بارے میں بتا دیا کہ جو ان کو برا سمجھتا ہے اس کو صرف وہ فاسق نہیں سمجھتے بلکہ اس سے بھی اوپر کہ اس کا ایمان بھی جو ہے وہ مشتبہ ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ میرے نزدیک صحابہ کرام کی اتباع جو ہے وہ حجت ہے۔ یہ 222 نمبر صفحہ
رسائل و مسائل کی حصہ 4 جلد میں شائع کیا گیا۔ اب دوسرا حوالہ بھی آپ ذرا سنیے، یہ بھی ہے رسائل و مسائل اور اس کا حصہ 5 ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے طویل سوال پوچھا، اور سوال بھی معیار حق کے بارے میں کہ کیا صحابہ معیار حق ہیں، اس کی بحث میں بہت طویل سوال ہے۔ اس کا جواب ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ سوال پڑھا تو وہ سوال جواب سے بھی لمبا ہے، کیونکہ لوگ اپنی کہانیاں بھی اندر لکھ دیا کرتے تھے۔ بہرحال جواب سنیے ذرا، اور جس کو شوق ہو وہ اس کتاب سے پڑھ بھی سکتا ہے۔ یہ پیج نمبر 162 کے اوپر اس کا جواب شائع کیا گیا۔ آپ کہتے ہیں، آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ معیار حق تو صرف اللہ کا کلام اور اس کے نبی کی سنت ہے۔ صحابہ معیار حق نہیں ہیں، بلکہ اس معیار پر پورے اترتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسوٹی سونا نہیں ہے، لیکن سونے کا سونا ہونا کسوٹی پر کسنے سے ثابت ہوتا ہے۔ یعنی بتا دیا کہ صحابہ معیار حق نہیں ہے، لیکن ٹیسٹ کرنے کی یا کسوٹی ضرور ہے کہ کون بندہ حق پر ہے۔ صحابہ کے اجماع کو آپ بھی جانتے ہیں کہ میں حجت مانتا ہوں، بلکہ ان کی اکثریت جس جانب ہو میں اس کو ترجیح دیتا ہوں۔ البتہ افراد صحابہ کے معاملے میں لا محالہ 2 صورتوں میں سے ایک ہی پیش آ سکتی ہے۔ ایک یہ کہ ان کے اقوال میں اختلاف ہو، اس صورت میں سب کے اقوال کو بیک وقت قبول نہیں کیا جا سکتا، بلکہ دلائل شرعیہ سے کسی قول کو دوسرے پر ترجیح ہی دی جا سکتی ہے، اور ان سب کے اقوال کو رد کر کے کوئی نیا قول اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ غور کیجئے، کہا کہ ان کے اقوال کو رد کر کے کوئی نیا قول نہیں اختیار کیا جا سکتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی صحابی یا بعض صحابہ سے ایک ہی قول اور اس کے خلاف کوئی قول نہ ملتا ہو۔ اس صورت میں صحیح بات یہی ہے کہ اسے قبول کیا جائے، اس قول کو رد کر کے کوئی دوسرا قول اختیار نہ کیا جائے، الا یہ کہ جلیل القدر تابعین اور مسلم ائمہ مجتہدین نے دلائل کی بنا پر اس میں کلام کیا ہو، اور وہ دلائل اقرب الی الصواب محسوس ہوں۔ ترجمان القرآن 1976 کے اندر یہ جواب اگست میں چھاپا گیا، اور اس کو ہم نے رسائل و مسائل حصہ 5 163 نمبر پیج سے پڑھا، جس سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ صحابہ سے کتنا پیار کرتے تھے، ان کے اجماع کو حجت مانتے تھے، ان کے اقوال کے آگے اپنی رائے دینا پسند نہیں کرتے تھے، ان کے اقوال کو حجت مانتے تھے۔ جہاں پر دیگر صحابہ کے مختلف اقوال مل جائیں تو جو بھی اس میں ترجیح ہوتی تھی وہ جمہور صحابہ کے اوپر، وہ اس کے یعنی اجماع کے اوپر ان کی بات کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج مولانا مودودی کے اوپر یہ بحث کھولنا لا حاصل، لا یعنی اور فضول ترین کام ہے کہ اگر کوئی کہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کو معیار حق نہیں سمجھتے تھے، یا یہ نہیں کہتے تھے کہ کیا صحابہ معیار حق ہیں، یا صحابہ پر نکتہ چینی کرتے تھے۔ یہاں پر ہم ایک وائس لنک مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی لگائیں گے، ہماری ڈسکرپشن لنک پہ آپ ملاحظہ کر لیجئے گا، جس کے اندر مولانا مودودی نے صحابہ کے بارے میں بہت اچھے سے اس مسئلے کو بیان بھی کیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مولانا مودودی صحابہ کو کس طرح معیار حق سمجھتے تھے اور کس طرح نہیں سمجھتے تھے۔ مثال اس میں انہوں نے دی کہ ایک صحابی جن کے اوپر ایک حد جاری ہوتی ہے زنا کی، ان کو سنسار کیا جاتا ہے، تو کیا اب ہمارے لیے وہ حجت ہے ان کا وہ عمل؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا ہم ان کو معیار حق کہیں گے؟ تو ہم اس طریقے سے تو نہیں فیصلے کریں گے کہ صحابہ سے بھی بشری تقاضوں کے تحت غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف تھا کہ اس طریقے سے صحابہ کو جو حق پہ ہو ان کو حق سمجھ کے ان کو معیار حق سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو نہ ہو یا ان کے بارے میں مختلف اقوال پائے جاتے ہوں، ان کے بارے میں ہم صحابہ کی رائے سے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہم ان کے خلاف یوں جھوٹے مقدمے نہ کھولیں اور ان کے بارے میں حسن ظن سے ہی کام لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔